اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے قریب کے ملک میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ چند ہی سالوں میں سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ بہت غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ لوگ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا فرمایا ہے حق کے ساتھ اور ایک مقرر مدت کے لیے، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی اور اسے آباد کیا تھا اس سے کہیں زیادہ جتنا انہوں نے اسے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، تو اللہ کی شان ایسی نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں کا انجام برا ہی ہوا جنہوں نے برائیاں کی تھیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہ بنے گا، اور وہ خود اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ جنت کے باغ میں خوش کیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو تم اللہ ہی کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور تیسرے پہر بھی، اور اس وقت بھی جب تم ظہر دوپہر کرتے ہو۔ وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرماتا ہے، اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اب تم انسان ہو کر زمین میں پھیل رہے ہو۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانا، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، اور تمہارا اس کے فضل رزق کو تلاش کرنا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور وہی آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، تو اسی سے زمین کو اس کے مردہ خشک ہو جانے کے بعد زندہ فرماتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں ایک بار پکارے گا زمین سے تو تم اسی وقت نکل پڑو گے اپنی قبروں سے۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے، اور اسی کی شان سب سے بلند ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وہ اللہ تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک مثال بیان فرماتا ہے
کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے اس رزق میں جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو؟ تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنوں سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی علم کے بغیر، تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ اس کی اپنی نافرمانی کے باعث گمراہ کرے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تو آپ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ دین پر قائم رکھیں، یہی اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مسلمانوں، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ جو نعمت ہم نے انہیں عطا فرمائی ہے اس کی ناشکری کریں تو تم فائدہ اٹھا لو، پھر عنقریب تم جان لوگے۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل فرمائی ہے؟ پھر جو انہیں بتاتی ہو وہ جسے یہ اس اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے اور تنگ کرتا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو جس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو یہی لوگ اپنا مال اللہ کے ہاں بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے، تاکہ وہ اللہ لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ آپ فرما دیجئے زمین میں چلو پھرو تو دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ تو آپ اپنا رخ سیدھے دین کی طرف قائم رکھیے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو کوئی نیک عمل کرے تو وہ اپنے ہی لیے جنت کا سامان تیار کر رہے ہیں، تاکہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اپنے فضل سے بدلہ عطا فرمائے۔ بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل یعنی رزق میں سے تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے تکذیب انبیاء کا ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے،
پھر جب وہ اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہے بارش برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس بارش کے برسنے سے پہلے یقیناً مایوس ہو چکے تھے۔ تو آپ اللہ کی رحمت کے اثرات کی طرف دیکھیے کہ وہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد کیسے زندہ فرماتا ہے۔ یقیناً وہی مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوائیں بھیجیں جس سے وہ اس کھیتی کو زرد مرجھائی ہوئی دیکھیں تو یقیناً اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ تو بے شک نہ تو آپ مردوں کو سناتے ہیں اور نہ بہروں کو سناتے ہیں اپنی پکار جب وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہی کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا فرمایا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، پھر اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے، اسی طرح وہ بھٹکتے رہے۔ اور وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا، یقیناً تم اللہ کی کتاب کے مطابق جی اٹھنے کے دن تک رہے ہو، تو یہی ہے جی اٹھنے کا دن، لیکن تم اسے حق نہ جانتے تھے۔ تو اس دن ظالموں کو نہ تو ان کی معذرت کچھ فائدہ دے سکے گی اور نہ ہی ان سے توبہ کا تقاضا کیا جائے گا۔ اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں تو کافر یقیناً یہی کہیں گے کہ تم سب باطل پر ہو۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ تو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ لوگ ہرگز آپ کو راہ حق سے ہٹا نہ دیں جو یقین نہیں رکھتے۔